ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ امتحان یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو چیز بہت بڑا امتحان تھا سوائے جسے اللہ نے ہدایت دی. اس سے ثابت کیا ہوا کہ جو 2 ہجری کی بات ہے جب قبلہ تبدیل ہوا اور جو سارے صحابہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی گواہی دے دی. الا الذین هدی اللہ، سوائے انہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو میرے بھائیوں غور کریں کہ یہ صحیح بات ہے اس بارے میں کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا صحابہ نے قبول کر لیا، کسی نے حجت نہیں کی، کسی نے آرگیو نہیں کیا، سب لوگوں نے قبول کر لیا، اور یہی صحیح بات ہے. ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ فتح میں، سورہ 48 آیت نمبر 22-23، آیت نمبر 16-17، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا وہ مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب انہوں نے بیعت لی آپ کے پاس پیڑ کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے، وانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اطمینان بھیجا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قریب، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت قریبی فتح بھیجے گا. میرے بھائیوں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ راضی ہو گیا وہ مومنوں سے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہو گئی بات 6 ہجری کی. اور ہمیں ملتا ہے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ 1500 صحابہ نے بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیبیہ کے موقع پر پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لی کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑنے تیار ہیں. ہمیں کیا سا ملتا ہے؟ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے مقام کا انکار کرتے ہیں، جو صحابہ کے تعلق سے بری بری باتیں بولتے ہیں. میرے بھائیوں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. ہم جو کہتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیوں راضی ہو گیا؟ کہاں سے ہمیں معلوم پڑا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے راضی ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہے جو ہے وہ جانتا ہے. لوگ آج کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں کیا کیا باتیں بولتے ہیں صحابہ کے تعلق سے، کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، دلوں میں ہے جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کچھ تھے، اندر کچھ اور تھے. اعوذ باللہ، جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ توبہ کریں، کیونکہ صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جو دلوں میں ہے جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ فتح کی آیت ہے، سورہ 48 آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار کے خلاف تو شدید ہے، آپس میں رحم دل ہے. رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے، کہتے ہیں صحابہ کا آپس میں جھگڑا تھا، فلاں چیز ہوئی فلاں چیز ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ ان کے سجدوں کے نشانات. اللہ تعالیٰ نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، دیکھو گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے. میرے بھائیوں ہم رکوع سجدہ تو دیکھ سکتے ہیں، دل کے حال کو تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے حال کو بیان کیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی طرف سے فضل کو طلب کرتے ہوئے اور رضا کو طلب کرتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں آگے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال ہے توریت میں. توریت میں قرآن آنے سے پہلے قرآن میں تو ہے ہی، توریت میں بھی ان کا ذکر صحابہ اکرام کا. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے توریت میں. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں تو یہ ہے کزرع اخرج شطہ، ایک بیج کی جس میں سے ایک ٹہنی نکلتی ہے، فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی السوق، موٹی ہوتی ہے، اسٹرانگ پھر ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اپنے تنے پہ کھڑے ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا یوجب الزراع، جو بیج بونے والے ہیں اسے بہت خوشی ہونے لگتی، تعجب ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر. لیغیظ بہم الکفار، لیکن کفار کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ کفار کو ان کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے. اسی آیت کو دلیل بنا کر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، اور جو ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں جمع کیا ہے. امام مالک نے کہا لیغیظ بہم الکفار، جو لوگوں کو صحابہ کو دیکھ کر غصہ آتا ہے وہ کفار ہے. انہوں نے اس کا استدلال کیا اس آیت سے، لیغیظ بہم الکفار. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان میں جو ایمان والے عمل صالح کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو میرے بھائیوں غور کریں کہ صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی. ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا. تم میں سے کوئی اگر مثل احد ذهبا فانفقه ما بلغ مد احدهما ولا نصیفا، کہ تم میں سے کوئی اگر اس کے پاس اگر ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا اور وہ خرچ کرتا، صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، نہ نصیفہ کے ہو سکتے. مد یعنی دو ہاتھ کو ملا کر کے ایک مد ہوتا ہے، نصیفہ یعنی ایک مٹھی. مطلب کیا؟ تمہارے پاس اگر سونے کا پہاڑ ہوتا اور اگر وہ خرچ کر دیتے تو تم ان کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ایک ہوتا ہے وقت پہ دینا، اس وقت پہ دینا، صحابہ نے جس وقت پہ ایمان لایا. تو میرے بھائیوں یہ تمام باتوں سے ہم اب تک کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اب تک کیا کیا باتیں سیکھی؟ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ ہمیں صحابہ کے منہج کو بھی سیکھنا ہے، قرآن و سنت صحابہ کے منہج کے مطابق. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال بنائی. ہم یہ تمام باتوں کو مانتے ہیں. ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم صحابہ کو برا بھلا کبھی نہیں کہیں گے. ہم صحابہ پہ ایمان لاتے ہوئے ہم قرآن و حدیث صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق مانتے ہیں. آج پتہ نہیں کسی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پھیل گئی. اور میرے بھائیوں ایک ایک بھائی جو بات سن رہا ہے، میں آپ کے سامنے ایک ذمہ داری رکھ رہا ہوں جو ہمیں چاہیے کہ لوگوں تک ہم پہنچائیں. آج لوگوں میں یہ غلط فہمی پہنچ گئی ہے کسی وجہ سے کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ جن کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق، کیسے نہیں مانتے؟ ہمیں چاہیے یہ کمیونیکیشن گیپ کو دور کریں، صحابہ اور سلف کے تعلق سے جو صحیح بات ہے لوگوں تک پہنچائیں. کیوں؟ تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بولے اس لیے نہیں مانتے کیونکہ دوسری اذان جو عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا وہ نہیں مان رہے. کس نے کہا نہیں مانتے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان دی جاتی تھی بازار میں، مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوتی تھی. ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج بھی اگر بازار پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ اذان آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ جمعہ کی اذان جب ہو جاتی ہے تو خرید و فروخت کرنا منع ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لوگ اس تعلق سے وہ سنت جو عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، جو دوسری اذان ہوتی تھی بازار میں ہوتی تھی، اسی مسجد میں نہیں ہوتی تھی. جہاں پہ مسجد میں اذان ایک ہوتی تھی اسی زمانے میں بھی ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث. اسی طرح میرے بھائیوں کئی ایشوز میں کمیونیکیشن گیپ کی ضرورت کی وجہ سے یہ سب غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق سے واضح بات رکھیں کہ صحابہ کے منہج پر ہم سب کو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے جو قرآن و سنت صحابہ کے طریقے کے حساب سے لے کے چلنا ہے. قرآن و حدیث کے میں اس کے تعلق سے بہت ساری تاکید موجود ہے. اور مسلمانوں میں اصل بات تو یہ ہے، یہ جو غلط فہمیوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہ جو افواہوں پہ ایک دوسرے کے تعلق سے لوگ مان لیتے ہیں، کوئی بھی بات سن کر دہرانے لگتے ہیں، کوئی بھی بات سن کر بیان کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے تو ہمیں روکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ 49 آیت نمبر 6 کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے چیک کرو، اس بات کو چیک کرو، ایسی کچھ بھی بات کو نہیں بیان کرو. تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہاں وہاں سے بات سننے کی جگہ آؤ ہم سے سنو نا. ہم صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم سے سنو. ہم تو قرآن و حدیث کے تعلق سے صحیح بات اوپنلی کلیئر کٹ کہنے کے قائل ہیں، ہم چھپانے کے تو قائل نہیں ہے. جو ہے وہ آپ کو کلیئر کٹ بول دیں گے کہ دیکھیے ہم تو یہ بات مانتے ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے اور یقیناً اس مقام کو جاننا اور ماننا بہت ضروری اور لازم اور ضروری ہے. اور ہم سب کے لیے چاہیے کہ ہم سب قرآن و حدیث صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کریں. اور جہاں کہیں یہ ساری جو نئی چیزیں آج معاشرے میں عام ہیں، ہر ایک چیز کے تعلق سے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ جماعت جن کے تعلق سے اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہے، کیا وہ جماعت میں عمل تھا؟ تو ہم سب کریں گے، اور نہیں تھا تو نہیں کریں گے. اور ہم سب کے لیے
ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ لوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون.